بسم اللہ الرحمن الرحیم أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن اذا شئت سهلا. تمام قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کی توفیق سے یہ رمضان المبارک ہمیں دوبارہ مل رہا ہے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رسول محتشم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، باوقار ملی نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین عفت مآب
ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پیچھے کیجیے اس کو۔ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور جس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی نشانیاں رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے ایک لمبے عرصے کے بعد دروازہ کی جامع مسجد، اس کے منبر و محراب سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کرنے کا موقع عنایت نصیب فرمایا۔ اس میں ذمہ داران مسجد کی کوششیں بھی ہیں، جن کی تگ و دو اور مستقل رابطے سے سفر کی تمام سہولتیں میسر ہوئیں، اور آج میں حیدرآباد کی سرزمین میں اہل توحید اپنے کلمہ گو بھائی اور بہنوں کے بیچ موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے، بیٹھنے اور عبادت کرنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان کا نہیں، جہاں اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں ایک یہ کہ یہ مختلف خصوصی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اس نے ہمیں روزے عطا فرمائے جو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال ہیں، جس کی بنا پر اللہ نے چاہا تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں باب الریان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ دروازہ نصیب فرمائے۔ یہی رمضان ہمارے لیے قیام اللیل اور تراویح کی عبادت لے کر آیا ہے، جسے انجام دے کر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان اعتکاف کی بیش بہا عبادت لے کر آیا ہے کہ صرف 10 دن تک ہم اس عبادت سے اگر جڑ جائیں تو ہم اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں اور اپنے اللہ سے جنت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ ماہ نزول قرآن ہے، یعنی وہ عظیم تحفہ ہمیں ملا جسے ہم اپنی زندگی کا لائحہ عمل، جسے ہم اپنا پروسپیکٹس، جسے ہم زندگی گزارنے کا طریقہ مانتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ نے جس کی بابت فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔
رمضان کے مہینے کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اس میں ہم نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا لائحہ عمل فرمایا ہے. لیکن یہ قرآن کب نازل ہوا اور اس کے رمضان میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو مزید جاننے کے لیے ہم اگر سورہ قدر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بے شک ہم نے اسے اتارا ہے قدر والی رات میں، شب قدر میں، یعنی رمضان کی ایک خاص رات. پہلے اللہ نے کہا رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، پھر اللہ نے اس کی تخصیص فرما دی اور کہا لیلۃ القدر میں یہ اترا ہے. وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اگر کسی کو مل جائے. یعنی 83 سال اگر کسی کو مل جائیں، 83 سال 4 مہینے وہ اس دنیا میں جیتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور دوسرا انسان وہ جسے 83 سال تو نہیں ملے لیکن اسے کسی رمضان میں لیلۃ القدر مل گئی تو گویا اس نے 83 سال جینے اور عبادت کرنے کا ثواب پا لیا. یہ اتنی بڑی فضیلت گویا اللہ رب العالمین نے رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کی فصلیں بہار بنا کر بھیجا ہے. اے انسانوں، اے کلمہ گو انسانوں، تم نیکیاں لوٹو. تم نے جس طرح گناہ کر ڈالے ہیں، آؤ اپنے رب سے جڑ جاؤ. راتوں کو جاگ کر، تیسرے پہر میں اٹھ کر، قیام اللیل کر کے تم اپنے رب سے التجا کرو، احساس شرمندگی کے ساتھ دعائیں مانگو. اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، تمہاری تمام چھوٹی بڑی جو بھی خطائیں ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. تو میرے بھائیو، قرآن کے رمضان میں نازل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے قرآن کو لوح محفوظ سے پورا کا پورا اتار کر رمضان ہی کے مہینے میں آسمانی دنیا یعنی نچلے آسمان کے ایک مقام پر لا کر رکھ دیا جس کا نام ہے بیت العزہ. اور اس بیت العزہ سے پھر اس دنیا میں یہ قرآن حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، اللہ علام الغیوب کے علم کے اعتبار سے 23 سالہ مدت میں آہستہ آہستہ اترتا رہا. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹلی اتر گیا اور ہمیں زندگی جینے کا ایک لائحہ عمل مل گیا. تو قرآن کے رمضان کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے اسی مہینے میں آسمانی دنیا کے مقام بیت العزہ میں پورا اتارا گیا اور وہاں سے 23 سالہ مدت میں اترتا رہا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی شروعات جس مہینے میں ہوئی ہے وہ یہی رمضان کا مہینہ ہے. سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں اتری سورہ علق کی 5 آیات وہ اسی مہینے رمضان میں ان کی شروعات کی. گویا یہ رمضان اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ماہ قرآن بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں انسانیت کو زندگی گزارنے کا لائحہ عمل عطا فرمایا ہے جو رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے کتاب ہدایت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب جب معاملہ یہ ہے کہ رمضان ماہ قرآن ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، یا اسی ماہ میں اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں پورا کا پورا اتارا، تو کیا اس قرآن کا حق نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے. جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کے حقوق ہم انسانوں پر کیا ہیں جو ادا ہونے چاہیے، صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ اس کے بعد 11 مہینوں تک قرآن کا حق جان کر
ہمیں اس حق کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت کے مطابق آپ قرآن کو بطور خاص رمضان میں ہر سال ایک مرتبہ جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے 23ویں، 25ویں اور 27ویں 3 شب میں آپ نے قیام اللیل میں جماعت کے ساتھ قرآن پڑھ کر کے صحابہ کو سنایا اور آپ نے ان کی امامت کی ہے 3 روز تک۔ اس کے بعد آپ نے ریگولر اسے نہیں رکھا، لیکن بہرحال 3 دنوں تک تراویح، قیام اللیل اور تہجد کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال جو رمضان المبارک آپ کو ملا، آپ نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا اور آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ قرآن کو رمضان المبارک میں ختم کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طرح خاص طور سے رمضان میں قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا جتن کیے تھے، اور کس طرح آپ نے اس کی تلاوت کے لیے اچھا خاصا وقت آپ نے لگایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ قرآن ہے، اور جب قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ بطور خاص اس مہینے میں ریسائٹ کیا جائے، بطور خاص اس کا اہتمام ہو، بطور خاص اس کے افہام اور تفہیم کا حلقہ بنایا جائے، اسے سمجھا جائے، سمجھایا جائے، تاکہ اس کے حقوق لوگوں کو پتہ چلے، اور اس کے بعد 11 مہینے تک اس تربیت کی چھاپ ہمارے اوپر باقی رہے، تاکہ ہم اس کے حق کو ادا کرتے رہیں۔ آئیے میں آپ کو اس مختصر خطبہ جمعہ میں بتاؤں کہ قرآن کا جو اس عظیم مہینے کا تحفہ ہے، اس کا حق ہم مومنوں پر، ہم اہل توحید پر کیا بنتا ہے جو ہمیں نبھانا چاہیے اور ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ کہ یہ اللہ کا آخری کلام، یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہی راہ ہدایت ہے، یہی کتاب ہدایت ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب قیامت تک آنے والی نہیں۔ اس پر ہمارے نبی ایمان لائے، ہمارے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ اور آپ اگر سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 285 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کہتا ہے رسول ایمان لائے ہیں اس چیز جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ایمان لائے ہیں، یعنی نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کرام۔ تو جب نبی ہمارے ایمان لائے، نبی کے سب سے پہلے امتی صحابہ کرام ایمان لائے اس کتاب کے اوپر، تو ہم بھی بحیثیت امتی اس پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر کوئی اور کتاب کی تلاش ہوگی، کوئی اور دین دھرم کوئی تلاش کرے گا، تو اللہ رب العالمین نہ وہ کتاب قبول کرے گا، نہ وہ دین اور دھرم قبول کرے گا، نہ اس انسان کا کوئی اور عمل اللہ کے یہاں قبولیت کا شرف پائے گا۔ نمبر 2، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہدایت ہے، تو اب اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں صبح و شام، ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جن پر یہ قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اس نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیے۔ آپ اگر سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 4 پڑھیں گے تو اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ چوتھے نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے اے نبی آپ اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ترتیل ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، ورتل، اور پڑھیے اے نبی۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا حکم ہے تو بتاؤ میرے بھائیوں، میری کلمہ گو ماں اور بہنوں، کیا ہم امتی کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً، اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت یوں ہی نہیں بلکہ یہ کار ثواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ثواب امتیوں کو بتایا ہے کہ اگر پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو تو ملے گا کیا؟ کون سا انعام ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو دینے والا ہے؟ جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن 2910 نمبر کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، قرآن کریم کا ایک حرف اگر کسی نے پڑھ لیا نیکی پائے گا۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، کتنی؟ یہ نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جائے گی، 10 گنا، یعنی ایک پر کم سے کم 10 ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا۔ یعنی اگر کسی نے تلاوت کی نیت سے قرآن کو اٹھایا یا اس نے بائی ہارٹ قرآن کو پڑھنا چاہا اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اور اس نے الف لام میم صرف پڑھ لیا، الحمدللہ اللہ کی طرف سے 30 ثواب کا مستحق ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب کا کام، لیکن ہم انسانوں نے اسے صرف اور صرف رمضان کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ وہ بھی خال لوگوں کو توفیق ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھیں، ورنہ حشر یہ ہے کہ اس کتاب کو لوگ جزدان میں لپیٹ کر کسی ایسی اونچی جگہ پر رکھ دیا کرتے ہیں، اچھے غلافوں میں، مخمل کے کپڑوں میں، اور نہ جانے کیسے کیسے خوشبودار پوشاک میں ملبوس کر کے اسے اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسے 10 بار سوچنا پڑے کیسے وہاں پہنچوں، کیا جتن کروں، کیسے اتاروں، پھر اس پر لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کروں اور تب جا کر قرآن پڑھوں۔ میرے بھائیوں، کیا قرآن کا حق یہی ہے؟ ماہر القادری نے شکوہ کیا تھا، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ ماہر القادری نے قرآن کی فریاد ایک نظم لکھی تھی جس کے کچھ مصرے یہ ہیں کہ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں اور کیا کیا جاتا ہے میرے ساتھ؟ عطر کی بارش ہوتی ہے، میں جزدان حریر اور ریشم میں لپیٹا جاتا ہوں، عطر کے پھاہے میرے اوپر ڈالے جاتے ہیں اور اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، مجھے جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ یہ میری فریاد ہے، اے مسلمانوں، کیا یہی میرا حق تھا کہ مجھے جزدان میں لپیٹ دیا جائے، مجھے دھو دھو کر تعویذ بنا کر پلایا جائے، پلیتے لکھے جائیں اور اس طرح گلے اور ہاتھوں میں لٹکا کر گھوما جائے؟ نہیں، میرا حق کچھ اور ہے، پہچانو اور اسے ادا کرو۔ وہ حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، یہ کار ثواب ہے، ہمارے ایمان میں تازگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اس قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام اس کتاب سے اتنا گہرا رشتہ رکھتے تھے، اس کی تلاوت کے لیے اتنے جذبات ان کے پاس تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات روکنا پڑا، بس 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 میرے صحابی بس۔ آپ کو یاد ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ؟
حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات 1347 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں جمعت القرآن فقرأته كله في لیلہ، میں نے قرآن کو جمع کر لیا اور میں نے بیٹھ کر ایک ہی رات میں پڑھ ڈالا۔ جمع کر لیا کا مطلب اپنے دماغ میں جمع کر لیا، حفظ کر لیا میں حافظ قرآن بن گیا۔ اور حافظ قرآن جب انسان ہو جاتا ہے تو قرآن اس کی زبان بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اس کی زبان ٹوٹ جاتی ہے اور اس طرح سے وہ ادائیگی کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے رات بھر میں قرآن بیٹھ کر ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، کہا انی اخشی ان یطول علیک الزمان وانت مل، مجھے ڈر ہے میرے صحابی زمانہ گزرتا جائے گا تم کمزور پڑ جاؤ گے، روزانہ قرآن نہیں ختم کر سکو گے۔ تو اللہ کے رسول کیا کروں؟ فقرأہ فی شہر، تو کہا ایک مہینے میں ختم کرو، ایک مہینہ لگاؤ قرآن ختم کرنے میں، آرام سے پڑھو۔ دعنی استمتع من قوتی و شبابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جوان ہوں، طاقتور ہوں، مجھے میری جوانی اور طاقت کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے، یعنی اور کم میں قرآن ختم کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اقرأہ فی 10 10 دن لگاؤ، 10 دن میں قرآن ختم کرو۔ کہا اور کم میں ختم کر سکتا ہوں اللہ کے رسول، جوان ہوں، طاقتور ہوں، مجھے فائدہ اٹھا لینے دیجئے۔ کہا اقرأہ فی 7، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں اجازت ہے 7 دن لگاؤ، ایک ہفتے میں قرآن ختم کرو۔ کہا اس سے کم میں ختم کر سکتا ہوں اللہ کے رسول، فابا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نہیں عبداللہ تم 7 دن لگاؤ قرآن ختم کرنے میں، اس سے کم کی اجازت تمہیں نہیں، کم کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑ رہا ہے، اے میرے صحابی 7 دن لگاؤ، ورنہ روزانہ قرآن ختم کرنے کے لیے وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، کیا ہم اسی نبی کے امتی نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، لیکن کیا ہم نے بھی رمضان کے علاوہ قرآن کھولنے کا جذبہ ہم نے اپنے دل میں سمویا ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں ابھی سے تربیت لینی ہے، اس قرآن کے مہینے سے تربیت حاصل کرنی ہے، ہمیں صبح و شام رمضان میں اس کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ اس تربیت کی چھاپ میرے اوپر اس طرح سے ڈال دے کہ ہم رمضان کے بعد 11 مہینے تک قرآن کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا حق تھا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اب جب آپ نے، لیکن ایک سوال یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، میں اس کا ازالہ کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ 7 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ختم کرو، یعنی اس سے کم میں نہیں، تو کیا اس سے کم میں قرآن نہیں ختم کیا جا سکتا؟ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات 1346 نمبر کی حدیث، اسی کے آگے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا اس نے نہیں سمجھا، نہیں پڑھا اس نے۔ مطلب اگر واقعی کسی کو قرآن پڑھنے کی جلدی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہے، تو بھی اس کی آخری لمٹ 3 دن ہے، اس سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز نہیں۔ اس لیے جو لوگ شبینہ کرتے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں، نہ ایسی مسجدوں سے جڑیں جن میں شبینے کا اہتمام ہوتا ہے، ایک تراویح میں قرآن ختم نہیں، جائز ہی نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنت کے مطابق ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جو نبی نے کہا کہ 7 دن میں ختم کرو، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے عبداللہ تمہارے لیے افضل کام یہ ہے، بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے، ریکمینڈڈ اور پریفریبل یہ ہے 7 دن لگاؤ تاکہ قرآن کو سمجھ بھی سکو۔ تو بہتر اور افضل ہے 7 دن، لیکن واقعی کسی کو جلدی ہے قرآن پڑھنے کی، زیادہ ثواب کمانے کی، تلاوت کرنے کی، تو 3 دن میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو جب تلاوت کریں تو صرف عربی پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن سمجھنے ہی کے لیے آیا ہے۔ کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ قرآن اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس لیے کہ اگر سمجھیں گے تو عمل کریں گے اس کے مطابق اور سمجھ سکیں گے کہ یہ ہاتھ کیسے چلانے ہیں،
کس کام میں استعمال کرنا ہے، ان پیروں سے کن راہوں پر چلنا ہے، ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کس سے بچنا ہے، ان کانوں سے کیا سننا ہے، کس بات سے بچنا ہے، ہمیں اس زبان چکھنا ہے اور کس حرام چیز سے بچنا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کا دیا ہوا سلیبس اس کی تلاوت کریں گے اور سمجھ کر تب ہم اس پر عمل کر سکیں گے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، قرآن ہمیں سمجھنا ہے. بہت اچھا ہوگا کہ ہم قرآن کی زبان کو ایز لینگویج سیکھیں. ہم انگلش سیکھتے ہیں، ہمارے بچے انگلش بولتے ہیں، مراٹھی بولتے ہیں، کنڈا بولتے ہیں، تمل اور ملیالم سیکھتے ہیں. الحمدللہ ایک انسان کئی زبانیں سیکھتا ہے. کیا ہم عربی نہیں سیکھ سکتے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم عربی سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، حلقات درس ہوں، ہم اس طرح عربی سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول پیدا کریں تاکہ لوگ اس سے جڑ کر کے عربی سیکھیں اور قرآن کو اسی کی زبان میں سمجھیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں امی ابو نے نہیں پڑھایا تھا اور عمر چلی گئی، اب تجارت، بزنس، کاروبار، بیوی، بچے، ہم کہاں ٹائم دے پائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کا یہ عذر کہاں چلے گا کہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہمیں سمجھنے کی ذمہ داری نہیں. میرے بھائیو، آپ اردو تو جانتے ہو، شاید آپ کو امی اور ابو نے دوسری اور زبان تو پڑھائی ہے. آپ کنڈا، آپ تمل، آپ ملیالم اور آپ دوسری لوکل لینگویج آپ جانتے ہو نا. آؤ، کون سا ترجمہ آپ کو چاہیے؟ اردو کا چاہیے، انگلش کا چاہیے، آپ کو تمل کا چاہیے، ملیالم کا چاہیے، کنڑ کا چاہیے؟ کون سی زبان میں ترجمہ آپ کو چاہیے؟ ہندی اور مراٹھی میں چاہیے؟ الحمدللہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اویلیبل ہے. آپ صرف تھوڑی سی مشقت یہ کیجئے کہ اپنے گھر سے نکلیے، اپنی بائک چلائیے، اپنی فور ویلر سے جا کر کتب خانے پر صرف پوچھ لیجئے کہ ہمیں اس ترجمے کا قرآن چاہیے. سامنے حاضر ہے، آپ لے کر کے اس قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے تقریر سنی تھی، قرآن بڑی مشکل کتاب ہے. وہ تو ہر ایک کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں، وہ تو صرف عالم اور علماء سمجھ سکتے ہیں. عام آدمی سمجھے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اس لیے کہ وہ عالم نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑی غلط بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو کہ قرآن نے جس کتاب کو آسان بنایا ہو، ہم اس کو دنیا کی مشکل ترین کتاب بتا رہے ہیں. دنیا کی مشکل ترین کتاب. اور یہی علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ 12 سے 14 علوم اگر آپ نے پڑھے ہیں تو قرآن سمجھو، ورنہ دور رہو، بھٹک جاؤ گے. اللہ اکبر. جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو وہ کتاب ہے جو سیدھے راہ کی رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب کو گمراہی کی کتاب بتا دیا، اس کتاب کو مشکل ترین کتاب کر مانا گیا. افسوس تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کفار مکہ نے بھی بہت سارے ہیلے اور بہانے تراشے تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ قرآن مشکل کتاب ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. اللہ کی قسم، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کبھی یہ جملہ نہیں دہرایا تھا جو آج ہم مسلمان دہراتے ہیں کہ یہ مشکل ترین کتاب ہے. آخر ایسا کیوں؟ جبکہ قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ سورہ قمر سورت نمبر 54 کی 4 آیتیں اللہ نے مسلسل نازل فرمائی. 4 مرتبہ سورہ قمر کے اندر، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، جس میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. We made the Quran easy to understand. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر. اللہ جس کتاب کے بارے میں 4 مرتبہ قرآن میں کہتا ہو کہ وہ آسان ترین کتاب ہے، اسے ہم لوگوں نے، علماء کرام نے یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ ترین کتاب ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اس نعرے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں یہ قرآن کریم
یہ حقیقت آپ یاد کر لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے دنیا میں سب سے زیادہ بلا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے، اس لیے کہ ہم علماء کرام نے باور کرا دیا ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جو پڑھے گا عام آدمی وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے وہ بیچارہ صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ سمجھنے کی طرف جاتا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن کے بعض مسائل ہیں جو ڈیفیکلٹ ہیں، نکاح، خلا، طلاق، وراثت، رہن، مارگیج وغیرہ وغیرہ کچھ مسائل ہیں، لیکن یہ 25 to 30% ہیں جو ہو سکتا ہے عام آدمی پہلی بار پڑھے تو کنفیوز ہو جائے یا اسے سمجھ میں نہ آئے۔ میں مانتا ہوں کچھ مسائل یقیناً ہیں، یہ تو ہر کتاب کا خاصہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اس کو آسان بنایا ہے پڑھنے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ آرام سے عام آدمی ہو کر، لیمن ہو کر اور ہندی جان کر اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کر آپ آرام سے 65 to 70% خود سمجھ سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی۔ بولو کسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین مالک ہے وہ، یوم جزا و سزا کا۔ کون سی ڈیفیکلٹی میرے بھائی؟ آپ خود پڑھیے، لائیے، عزم کر کے اٹھیے کہ جس طرح ہم قرآن کو تلاوت کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ قرآن لائحہ عمل ہے، اللہ کی طرف سے میسج اور پیغام ہے۔ اب ہم اس کو صبح شام 2 سے 4 آیتیں، 4 سے 5 آیتیں ہی صحیح، ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا سبق بھی بنا لیں گے، روزانہ ہم پڑھیں گے، اسی رمضان سے ہماری شروعات ہوگی۔ اگر ایسا کر سکے میرے بھائیوں، قرآن تبدیلی لائے گا آپ کی زندگی میں، اس کی وجہ سے انقلاب آئے گا۔ ہمارے روزمرہ کے جھگڑے، تجارت اور کاروبار کے اندر لوٹ اور کھسوٹ، اور یہ تمام معاملات کے اندر جو بہت سارا شور شرابہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ خود حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ میں سنجیدگی، متانت اور وقار آ جائے گا، اور آپ ایک سچے پکے مومن مسلم بن کر ایک اچھے تاجر بن جائیں گے، اور اس طرح امانت داری، صداقت اور سچائی کے ساتھ آپ کی تجارت پروان چڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ آپ ذرا سا اسے قریب تو آئیے، قرآن پڑھیے اور قرآن پڑھ کر کے اسے سمجھیے۔ اگر آپ نے نہیں سمجھا، مجھے کہنے دیجئے، آپ نے قرآن کو وہ ویلو نہیں دیا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک لیٹر آتا، اگر ہم وہ زبان نہیں جانتے تو ہم ماسٹر صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، ماسٹر صاحب ذرا پڑھ کر سنا دیجئے، ہمیں نہیں آتی یہ زبان، کیا بھیجا ہے میرے بزنس پارٹنر نے، اس میسج کا مطلب کیا ہے؟ اور تب جا کر آپ کو نیند آتی ہے، اور آپ اللہ کی کتاب جو اللہ نے میسج کے طور پر ہمیں دیا ہے، آپ زندگی بھر اسے بھلا کر رکھتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو علماء کرام کے پیچھے لگا کر یہ کہتے ہیں جو مولانا صاحب کہیں گے وہی کروں گا۔ کیا یہی دین کا تقاضا ہے؟ نہیں۔ آپ دنیا کے بارے میں اتنے تیز اور ترار ہو، اتنے زیادہ چاق و چوبند ہو کہ آپ کو یہی رمضان میں کپڑے خریدنے ہو تو آپ 10 دکانوں کے چکر لگاتے ہو، کہاں پر سستا ملے گا، کہاں پر اچھا ملے گا، اور تب جا کر کے وہ کپڑا خریدتے اور بناتے سلاتے ہو۔ لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے تو علماء پر ڈال دیتے ہو، عالم جیسا کہے گا، مولوی صاحب جیسا کہیں گے، فلاں اسکالر جو فرمائے گا ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ کیا ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی؟ کیا ہمیں قرآن سے رابطہ نہیں رکھنا؟ کیا ہمیں اسے خود سے نہیں سمجھنا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے انہی علماء پر ڈال دیا تو مجھے کہنے دیجیے کہ یہی علماء آپ کو مزاروں تک لے جائیں گے، یہی علماء آپ کو قبروں پر لے جا کر آپ کے ماتھے ٹکوائیں گے۔ کیا آپ اللہ کے ہاں یہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے کہ ان علماء کرام نے ہمیں کہا تھا کہ یہ چادر چڑھاؤ، ان علماء کرام نے ہمیں کہا تھا یہ گلدستے پیش کرو، ان علماء کرام نے ہم سے کہا تھا کہ یہ پیشانیاں یہاں پر جھکاؤ؟ اللہ کی قسم نہیں چھوٹو گے، دونوں گروہ کو اللہ رب العالمین لے جا کر جہنم برد کر دے گا۔ اب ایسے میں کیا ذمہ داری ہماری نہیں بنتی کہ اللہ کی کتاب کو ہم خود پڑھیں، ہم خود سمجھیں؟ ہاں، جہاں پر مشکل پیش آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے نہیں سمجھا طلاق کیسے دی جاتی ہے،
خلا کا مسئلہ کیسا ہے, وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے, نہیں معلوم, تو قرآن نے دوسرا علاج دیا ہے. کیا کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جاؤ پوچھ لو ان لوگوں سے, جاؤ پوچھ لو ان لوگوں سے جو اہل علم ہیں, اہل ذکر ہیں, اگر تم نہیں جانتے. اللہ اکبر, مسئلہ حل ہو گیا. 70% آپ نے خود پڑھ کر سمجھ لیا تھا اور 30% آپ نے علماء سے پوچھ لیا, رابطہ کر لیا, تفسیر جان لی, الحمدللہ 100% آپ سمجھ گئے. کیا اب بھی کوئی چیز باقی نہیں؟ تو اس طرح میرے بھائیوں, یہ تمام شوشے جو چھوڑے جاتے ہیں یہ ہمیں قرآن سے دور کر رہے ہیں. ہمیں قرآن سے قریب ہونا ہے, ہمیں اسے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہم بارک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد. محترم حاضرین مسجد, یہ دیکھیے 2-4 منٹ اور, کیونکہ بیچ میں مائک ڈسٹربنس کی وجہ سے کچھ وقت گیا. یہ ماہ رمضان ہے. اس موضوع کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن پر ایمان رکھا, ہم نے اس کی تلاوت شروع کر دی, ہم نے اس کو سمجھا بھی, تو اب ہمیں نمبر 4 قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا تو اسی لیے ہے نا کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے ہم اس پر عمل کریں. اگر جانتے بوجھتے مسائل کو سمجھتے ہوئے ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم اس دنیا کی بدترین قوم کہلائیں گے. قرآن کی زبان میں وہ لوگ اہل کتاب کہا گیا, کتاب والے, تورات والے, انجیل والے, جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا سمجھا بھی لیکن نافرمانی کی, کتاب کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کو پایا لیکن اس پر عمل نہیں کیا, اس کے متحمل نہیں ہوئے, سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا, عمل نہیں کیا. اللہ نے ان کی مثال جانتے ہیں کیا دی؟ ہم اور آپ, اگر کوئی آدمی ناکارہ نکل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو گدھا ہے. ہماری دنیا کی مثال میں سب سے بدترین مثال ہماری زبان پہ جو آتی ہے وہ یہ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے دیکھیے, وہ لوگ جنہیں کتاب ملی, تورات دی گئی, جنہوں نے پڑھا سمجھا لیکن عمل نہیں کیا. قرآن کہتا ہے کمثل الحمار, they are like donkey who carries the burdens of books but he does not know what it is. جو کتابوں کی جلدوں کی جلدیں اپنے پیٹھ پر لاد کر ڈھوتا ٹرانسفر کرتا ہے, یہاں سے وہاں لے جاتا ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل تورات کو, یہودیوں کو کہا وہ لوگ تو گدھے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر علم حاصل کرنے کے بعد, سمجھنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا. میرے بھائیوں, میرے سلفی بھائیوں, میرے موحد بھائیوں, ذرا مجھے بتاؤ کیا یہ مثال ہم اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اور ہرگز نہیں. تو اب ہمیں عزم کرنا ہوگا, ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. عمل کریں گے, اللہ یہاں کی ترقی, یہاں کا عروج اور اقبال عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ اسی کی وجہ سے قیامت کے دن سرخروئی نصیب ہوگی. نمبر 5, آخری بات یہ
قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا ہے تو اب کافی ہے، ہم نمازی ہو گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم حج پڑھنے چلے گئے، ہم نیکیاں کرنے لگے۔ حاجی صاحب آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، سمجھائیے اس کو، وہ جانے اور اس کا کام جانے، مجھے تو اپنی نماز سے مطلب ہے، مجھے اپنی نماز کا حساب دینا ہوگا، جو چاہے وہ کرے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، ذرا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ بچے کو آپ نے سمجھایا بھی تھا، آپ نے اسے تبلیغ بھی کی تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ سمجھیں خود عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں، اپنی بیویوں کو حکم دیں، جو احکام اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہی ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہیں، ہم انہیں بھی آگاہی دیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے جنت کی لالچ دلائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے اے بندے کیا تو نے نماز پڑھی تھی تو گھر والوں کو بھی بتایا تھا، تو نے زکات دی تھی تو پاس پڑوس والوں کو بھی ڈرایا تھا، تو نے حج کیا تھا تو کیا دوسرے تاجروں کو بھی تو نے اس بات کے حوصلے دلائے تھے کہ اس کا یہ ثواب ہے؟ اگر نہیں تو میرے بھائی ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، ہمیں دعوت بھی دینا ہے، اس لیے کہ ذمہ داری ہمارے نبی کی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے انسانوں تک، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ میرے بھائیوں، یہی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی، مینا کے میدان میں تمام صحابہ نے گواہی دی، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، اے اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کی امانت ہمیں سونپ دی ہے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو لوگ یہاں حاضر ہیں اب انہیں چاہیے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کو پہنچا دیں۔ مبلغ ہیں آپ لوگ، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری ہم امتیوں کے کاندھے پر ڈال دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت کے مطابق آپ نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت پتہ ہے اے میرے امتی تو میری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو، تبلیغ کر دو۔ تو یہ تبلیغ کی ذمہ داری بھی قرآن پڑھنے والے پر ہے، قرآن سمجھنے والے پر ہے، ہر امتی پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ ہم اس کا خلاصہ کر لیں۔ قرآن کریم جو اس مہینے میں نازل ہوا، اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، اس کے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں؟ نمبر 1، ہم اس قرآن پر ایمان لائیں کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے جبریل کے ذریعہ۔ نمبر 2، ہمیں اس قرآن کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے عربی زبان میں۔ نمبر 3، ہمیں اسے سمجھنا ہے، ہم جس زبان کو بھی جانتے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ نمبر 4، ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور نمبر 5، دوسروں کو بھی ہمیں بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ ماہ مبارک جو ہمیں ملا ہے، ماہ قرآن جو ہمیں تو نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں قرآن سے کما حقہ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج امت اس نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، اپنے معاملات میں انہوں نے اپنی منمانی شروع کر دی ہے۔ اے اللہ تو نے اس بات کی توفیق نصیب فرما کہ یہ قرآن کو اپنا حکم تسلیم کر لیں، قرآن کو اپنا حکم بنا لیں۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بہت سارے بھائی اور بہن بیمار ہیں، بیماری کی سسکیاں لے رہے ہیں، اے اللہ غشی کے عالم میں ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے نام لے کر کہا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اے اللہ تو سب کے دکھ درد سے واقف ہے۔ اے اللہ ان تمام مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت سارے بھائی اور بہن مقروض ہیں جنہوں نے قرض لیے تھے لیکن ابھی تک ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، اے اللہ تو ادائیگی کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ یہ انسانیت تیرے نبی کی یہ امت آج قحط سالی کی وجہ سے سسکیاں لے رہی ہے، اے اللہ گرمی سے پریشان ہے، کتنے چرند اور پرند ہیں جو اے اللہ پانی کے
نابودی کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو کر اے اللہ احساس شرمندگی کے ساتھ اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں قائم رکھ، اسلام، ایمان اور توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔